السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین آج کی ویڈیو اسٹیپ نمبر 25 تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ۔ آپ نے پیچھے سیکھا تھا تختی نمبر 19 میں مد کا بیان۔ آج ہے تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ۔ تشدید بعد حروف مدہ کیا مطلب کہ دیکھیے یہ چیز جو بنی ہوئی ہے یہ تشدید ہے، تشدید کے بعد حروف مدہ یا الف آ گیا ہے، تو اس کو خوب کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ اس میں کوئی قاعدہ نہیں، بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ تشدید کے بعد جو حروف مدہ آئے گا تو اس کو خوب اچھے سے کھینچ کے پڑھیں گے۔ میں متن ہی سے سمجھا دے رہا ہوں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مد 5 الف اور کھینچے گا، اور یہ الف جو لگا ہوا ہے اس کو بھی کھینچیں گے الف، تو خوب اچھے سے کھینچ کر پڑھنا، تشدید ہے تو سختی بھی کریں گے۔ اب یہ دیکھیں تشدید کے بعد حروف مدہ یا الف آ گیا، کیسے پڑھیں گے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ اب یہ تشدید کے بعد حروف مدہ کا یہ الف آ گیا، پھر تشدید ہے، کیسے پڑھیں گے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر کیسے پڑھیں گے؟ اب یہ دیکھیے تشدید کے بعد حروف مدہ پھر آ گیا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ تا کیا پیچھے پڑھا تھا آپ نے؟ تا جب ہا تا پر آیت کرو تو ہا بن جاتا ہے نا، اس لیے ساخۃ سے ساخہ پڑھیں گے۔ اب وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تشدید کے بعد حروف مدہ میں سے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، تشدید کے بعد حروف مدہ واو آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے، کھینچ کر خوب اچھے سے پڑھیں گے جہاں پر قرآن میں اس طریقے سے آئے۔ اور اس کے ہجے ایک مرتبہ ایگزامپل کے طور پہ ایک آیت میں بتا دے رہا ہوں، واو ضربہ لام زاد واللز، زاد الف مد، زاد الف مد، پہلے زاد کہیں گے پھر الف، زاد الف مد لام زبر ضال، ایسے، پھر یہ ضال الف مد لام زبر ضال، لام ضال، اس لیے کہ تا تا سے ت طا الف مد طا میم زبر طا الف مد میم طا زبر طا میم زبر طا ما تا لام پشکل، اس طریقے سے کریں گے۔ اب آتے ہیں تختی نمبر 21 میں حروف مدہ، حروف مقطعات۔ تختی نمبر 21 حروف مقطعات کیا ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں اکثر جگہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ میننگ نہیں لکھی ہوئی، ان کو مقطعات بولتے ہیں، مطلب ملے ایک ہی میں ہے لیکن پڑھے الگ الگ جائیں گے۔ کیسے الگ الگ پڑھیں گے؟ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ بہت سے اس کو پڑھتے ہیں الف لام میم، الف لام می صاد، ایسے نہیں، آدھا آدھا نہیں پڑھنا، پورا پورا پڑھنا، الگ الگ پڑھیں، ایک سانس میں پڑھیں گے لیکن پھر بھی الگ الگ پڑھیں گے۔ کیسے؟ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لارا نہیں پڑھنا ہے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں الف لارا، یہ نہیں، غلط، الف لام میم را، پھر کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ایسے نہیں پڑھنا، پورا پورا پڑھیں گے۔ پھر طٰ طا سین میم، طا سین یاسین صاد، حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون، اس طریقے سے پڑھنا الگ الگ، یہ بنے ہوئے ایک میں الگ الگ پڑھے جائیں گے۔ پوری قرآن کے جو مقطعات الفاظ ہیں وہ اس میں آ گئے ہیں، ٹھیک ناظرین؟ آپ اس کو اچھے سے پڑھیں۔ یہ دیکھیے اب جو آگے سبق ہوگا تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ یہ میم جو ساکن، نون ساکن جس نون پر جزم ہو، میم ساکن جس نون پر جزم ہو، جس میم پر جزم ہو،
تو میم ساکن کے اسپیشل الگ 3 الگ قاعدے ہیں، 1 2 3، ٹھیک ہے؟ تو اس کا قاعدہ جب سمجھ میں آئے گا آپ کو جب آپ تختی نمبر 9 کو یاد کر لیں گے، تاکہ 9 اور 10 یاد کر لیں، گننا کیسے ہوگا، اخفا کیسے ہوگا، آپ اس کو پیچھے اسٹیپ نمبر میں دیکھ لیں، جب وہ سمجھ میں آ جائیں گے تب یہ والے سمجھ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اگلی ویڈیو میں پڑھایا جائے گا، فی الحال میں بتایا دے رہا ہوں، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اس کو اگلی ویڈیو میں اچھی طریقے سے الگ الگ پڑھایا جائے گا، ایک اظہار شفوی کا ہے، ایک اخفاء شفوی، ایک ادغام شفوی۔ دیکھیے اظہار شفوی کرنے کے لیے نقطے نمبر 9 اظہار یاد کریے، اور اخفاء شفوی سمجھنے کے لیے تختے نمبر 10 اخفاء یاد کریے، اس کے بعد میں سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں جو میں نے بتایا اظہار اور اخفاء، یہ پیچھے اسٹیپ نمبر 9 اور 10 میں مل جائیں گے، آپ اس کو اچھے سے وہاں جا کر یاد کریں۔ تب تک کے لیے یہ چیز اچھے سے یاد کریں جو آج بتائی گئی ہے، حروف مقطعات اور تشدید بعد حروف مدہ، اس کو خوب اچھے سے کھینچ کر پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ، اور یہ الگ الگ پڑھنے ہیں ملے ہوئے الفاظوں کو، ٹھیک ہے ناظرین؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔